امام مسلم ان کے ساتھ ان کے دو فرزند ابراہیم اور محمد، ابراہیم چھوٹے، محمد بڑے، یہ دو بیٹے ان کے ساتھ ہوئے، مدینہ منورہ کی زیارت کی، حضور نانا جان کی قبر کی زیارت کی۔ اس کے بعد میں یہ کوفہ کی جانب رواں دوا ہوئے۔ کوفہ پہنچے، لوگوں کی محبتیں دیکھی کہ پورا شہر امٹ کر شہر کے باہر آ گیا اور آپ کا استقبال کیا، مرحباً یا ابن رسول اللہ، مرحباً اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری عرضیاں قبول کریں۔ تو امام مسلم کو اس طرح سے داد و تحسین دی۔ اس کے بعد میں امام مسلم نے بیعت کرنا شروع کیا، تو 8 دن میں 12,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 12,000 8 دن کے اندر۔ دن بڑھتے گئے تو کوفی بیعت ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد پہنچ گئی۔ جب حالات اور مزید اچھے ہوئے تو وہاں کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، کیا نام تھا؟ نعمان بن بشیر، نام ذہن پر رکھنا۔ انہوں نے جمعے کے دن خطبہ پڑھا، حمد و ثنا کے بعد اعلان کیا، اے مسلمانوں سنو، تم جو یہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، بیعت لے رہے ہو، یہ تم یزید امیر المؤمنین کے خلاف کر رہے ہو۔ اگر اس کو اس کا علم ہوا تو وہ بھڑک جائے گا اور سزائیں دے گا اور طرح طرح کے حکم نافذ کرے گا، اس لیے میری بات مانو، ایسا مت کرو۔ لیکن لوگوں کی کثرت، امام حسین کے چاہنے والے دن بدن بڑھتے گئے۔ جب نعمان بن بشیر نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور مسلم بن حضرمی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے نعمان بن بشیر، تمہاری حکومت ہے کوفہ کے اندر، تم گورنر ہو اور تم ایکشن نہیں لے رہے، تم کچھ مطالبہ نہیں کر رہے، یا تو تم امام حسین سے ڈر گئے ہو، کوفیوں سے ڈر گئے ہو، یا تم بزدلی کا سامنا کر رہے ہو، یا اپنے آپ کو بزدل تصور کر رہے ہو۔ یہ بات اس نے کہی تو آپ نے کہا کہ سن، میری بزدلی اگر اس بات پر ثابت ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار کہلایا جاؤں، لوگ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار کروں، لوگ مجھے بزدل کہیں تو مجھے یہ گوارا ہے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی کروں اور لوگ مجھے طاقتور کہیں تو مجھے یہ گوارا نہیں، میں ہرگز تیری بات کو یہ نہیں مانوں گا۔ تو نعمان بن بشیر نے یہ بات کہہ کے آنکھ خاموش ہو گئے۔ پھر مسلم بن حضرمی نے اور عمر بن سعد یعنی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا اور بھی چند لوگوں نے یزید کے پاس خط لکھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کا جو گورنر ہے کوفہ کا، نعمان بن بشیر، یہ کوئی ایکشن نہیں لیتا، اور امام مسلم کوفہ کے اندر آئے ہیں، ان کے وہ بیعت لے رہے ہیں، دن بدن لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کا یہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ کوفہ آپ کا ہو جائے اور لوگ آپ کے ہو جائیں، یہ کوفہ کا شہر آپ کے نام ہو جائے، تو آپ کو فوراً اس نعمان بن بشیر کو وہاں سے معزول کرو اور کسی سخت مزاج کو جو ہے یہاں بھیج دو تاکہ یہ کوفہ آپ کا سلامت رہے۔ یہ عبداللہ بن حضرمی نے یزید کے پاس خط لکھا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ سمجھ آؤ گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو اس نے جب پڑھا تو وہ عام ببولہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں اور پورے عرب کنٹری میں حکومت میری اور یہ شہر کوفہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ وہاں مسلم پہنچ گئے، وہاں کیوں پہنچ گئے؟ اور اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ آخر اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ تو اس کے چاہنے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دو، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اتنا سخت بدبخت انسان وہ ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آپ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دو، اور وہ بصرہ کا بھی گورنر تھا اور اتنا سخت مزاج تھا کہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اس نے
यजीद ने ख़त लिखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास कि आप फ़ौरन कोफा चले जाएं और वहाँ का जो गवर्नर उसको माज़ूल मैं करता हूँ और वहाँ की हुकूमत आपको देता हूँ, आप चले जाइए। यजीद का ख़त जैसे ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने पढ़ा, फ़ौरन कूफा का गवर्नर था, अपने भाई को वहाँ अपना जानिशीन मुकर्रर किया और वहाँ से चला अपने लश्कर सिपा लेकर के कादसिया पहुँचा। कहाँ पहुँचा? कादसिया पहुँचा। कादसिया अपने लश्कर सिपा को छोड़ा, वहाँ से 20 अफरादों को लिया, 20 शख्स को लिया और ये बदबख्त ऐसे रास्ते से चला जिस रास्ते से हाजी हज करके कूफा पहुँचते थे, और इसने हिजाजी लिबास पहना, यानी जो हाजी लिबास पहनते हैं वो लिबास पहना। और उस वक्त लोग इस बात के मुंतज़िर थे कि इमाम हुसैन आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? इमाम हुसैन आने वाले हैं। ये बदबख्त ऐसे वक्त में गया मगरिब और इशा के दरमियान, मगरिब इशा के दरमियान अंधेरा था, इसने हिजाजी लिबास पहना और अपने चेहरे पे नकाब डाल रखा था। और ये जब पहुंचा तो लोग तो पहले से मुंतज़िर थे इमाम हुसैन के, तो लोग उमड़ के बाहर आए और लोगों ने नारे लगाए और मरहबन या सहलन व मरहबन इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से मुबारकबादी पेश की। और जब काफ़ी भीड़ हुई, रास्ता तंग हुआ, तो उसके एक सिपाही ने पन्ना नवाज से कहा कि लोगों रास्ता छोड़ दो, ये इमाम हुसैन नहीं है बल्कि ये अमीर मोमिनीन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हैं। अल्लाह पर इतनी बात सुनी तो लोगों के दिल में एक अजीब सी कैफियत और चोट सी लगी कि हम समझ रहे थे इमाम हुसैन है, ये तो बदबख्त कम वक्त आ गया है, अब ये कुछ ना कुछ ज़रूर जुल्म करेगा। लोगों को रंज हुआ। शाम के वक्त लोग सब अपने अपने घरों पर चले गए। ये ऐसे वक्त गया, अगर दिन के सम्मत में जाता तो लोग इसका मुकाबला करते, लेकिन रात के सम्मत में गया और गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो गया। सुबह हुई, उसने ऐलान किया और कूफा के जो अमीर शख्स थे, अमीर तरीन शख्स थे, उसने सबको बुलवाया। सबको बुलवाने के बाद ऐलान किया, ए लोगों सुनो, मैं कूफा का गवर्नर था, वहाँ अपने भाई को जानिशीन बनाया और बसरा का था, अब मैं कूफा आया, मुझे यजीद ने यहाँ का गवर्नर बना दिया है और नोमान बिन बशीर को माज़ूल कर दिया है। अब सुनो, अगर तुम अमीरुल मोमिनीन यजीद की बात मानोगे, उसके नक्शे कदम पर चलोगे, जो वो कहता है वो करोगे, तो हम तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। और अगर तुमने अमीर के खिलाफ कोई बगावत की, कोई बात की, तो हम सख्त से सख्त आपको सज़ा देंगे, उसको कत्ल करेंगे और उसके कत्ल करके उसके घरवाले को कत्ल करके उसके दरवाजे पे टांग देंगे। और इसी पर बस नहीं करेंगे बल्कि उसके बच्चों को भी काट देंगे, उसकी औरतों को भी काट देंगे और उसकी ज़मीन, पैसा, रुपया सब जो है गवर्नर हाउस में जमा कर देंगे। ये बात उसने कही और कहने के बाद जो भी अमीर शख्स थे उसने सबको बुलाया। बुलाने के बाद एक ज़मानत ली, दस्तावेज़ लिखवाया और सबको नज़रबंद कर दिया, सबको कैद खाने में डाल दिया। जब सबको कैद खाने में डाल दिया तो सब लोग घबरा गए और डर गए कि ये तो बदबख्त है। और उसने ऐलान कर दिया कि यहाँ मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, जो भी उनकी मदद करेगा, जो भी उनका साथ देगा, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो सब लोग घबरा गए। तो पहले मुस्लिम बिन अकील मुख्तार के यहाँ थे। जब ये मामला सुना तो आप हानी के यहाँ पहुँचे। अच्छा, हानी ये हुज्जाज के अमीर में से थे, कबीले हुज्जाज के अमीर थे और पहले से ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ये जानते थे। तो जब ये मुस्लिम बिन अकील हानी के यहाँ, हानी बिन उर्वा के यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसने जाना उनके यहाँ छोड़ दिया कि अगर इसको मालूम हो गया तो ये सज़ाएं देगा, तो आप वहीं रहे और किसी तरह से आपने काफ़ी दिन तक वहाँ गुजारे। और उसके बाद में किसी तरह से उसको मालूम हो गया कि मुस्लिम बिन अकील यहीं छुपे हुए हैं और उसने जो है अपने एक जासूस को भेजा। उसने जासूस को भेजा और शामी गुलाम जिसका नाम मोकिल था उसको भेजा और 3000 दिरहम दिए कि तुम मुस्लिम बिन अकील का पता लगाओ,
اگر تم نے مسلم بن عقیل کا پتہ لگا لیا تو ہم تمہیں درہم و دینار سے نوازیں گے، تمہیں آزاد بھی کر دیں گے اور ڈھیر سارا تم کو انعام دیں گے۔ اپنے غلام موقل سے کہا، تو وہ چلا جاسوسی میں اور اس نے پتہ لگایا، جگہ جگہ اس نے پتہ لگایا۔ اس کے بعد وہ مسجد، جامع مسجد جو کوفہ کی جامع مسجد تھی، اس کے اندر وہ آیا، اور آنے کے بعد ایک صحابی رسول تھے مسلم بن اوجسا اسدی، یہ شخص تھے وہاں موجود، اور انہوں نے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں یہ جو تھا شامی غلام ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ نورانی چہرہ تھا، بڑا بابر کا چہرہ تھا، تو یہ تکے اور ٹک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو نماز کے اختتام کے بعد معلوم کیا کہ میں شامی غلام ہوں اور میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ حضور کے خاندان کا کوئی شخص یہاں آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے ہاتھ پہ مرید ہو جاؤں، اور میرے پاس 3000 درہم ہیں، میں ان کو یہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور بھی وہاں مسجد میں موجود لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ تو کہا کہ آپ کے چہرے پہ ایسا نور ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، میں نے اس لیے یہ فریب اس کا چل گیا۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک، آپ نے صحیح پہچانا، میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہانی کے یہاں اس شامی غلام کو لے گئے۔ شامی غلام دن بھر خدمت کرتا، رات کے وقت جب یہ پہنچا اس نے قدم بوسی کری، اور بوسی کرنے کے بعد کہا حضور میں آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ اور 3000 درہم اس نے شامی غلام نے پیش کیے، اور دن بھر خدمت کرتا، شام کے وقت جاتا۔ تو اسی طرح سے کئی دن تک یہ شخص آتا رہا۔ اس کے بعد میں اس نے آنا بند کر دیا۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کے پاس خبر بھجوائی کہ ہانی تم فوراً ہمارے پاس آ جاؤ، اور جیسے بیٹھو فوراً آ جاؤ۔ ہانی کے پاس خبر پہنچتی، ہانی فوراً اس کے مکان پر پہنچتے ہیں، گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں۔ ہانی کو کچھ نہیں پتا یہ کیوں بلا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی معاملہ نہیں تھا، آپ جانتے تھے کہ اس کی بھنک، اس کی خبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جب معاملہ ہوا تو ہانی اس کے ہاں پہنچے، اور ہانی نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور اس نے لال تال ہو گیا، اور ہونے کے بعد کہنے لگا تم امیر المؤمنین یزید کے خلاف جو ہے اپنے جو ہے دشمنوں کو کر رہے ہو، اور تم نے مسلم کو پناہ دے دی ہے، ایسی صورت میں ہم تم کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اگر تم نے مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو سمجھ لینا ہم تم کو بھی قتل کریں گے اور تمہارے گھر والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ جب یہ بات ہانی سے کہی تو ہانی نے کہا کہ ہمارے پاس مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ تو اس نے شامی غلام کو پیش کیا کہ دیکھ اس نے مجھے خبر دی۔ تو ہانی نے اس کی طرف دیکھا تو آپ حیرت میں پڑ گئے، یہ تو بدبخت اپنے آپ کو مسلم کا چاہنے والا کہتا تھا، مسلم بن عقیل کا محب کہتا تھا، دن بھر خدمت کرنے والا، یہ تو منافق اور جاسوس نکلا۔ اور اس نے کہا دیکھ یہ میرا غلام شامی غلام ہے، اس نے مجھے ہر خبر دی کہ تمہارے یہاں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ اے ہانی، یا تو تم مسلم بن عقیل کو ہمارے پاس جمع کر دے، ہمارے پاس جو ہے گرفتاری کے لیے بھیج دے، یا تو پھر تو اپنے قتل کے لیے تیار ہو جا۔ تو ہانی نے کہا کہ میں مرنا تو گوارا کروں گا، لیکن ایک مہمان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر تیرے حوالے کر دیا تو ان کو قتل کر دے گا، اور میں یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گا ایک اہل بیت اطہار کا تو قتل کرے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی تو اس نے اور بات پڑھی، اور اس کے بعد میں اس کو غصہ آیا، اس نے جو ہے ان کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیے۔ تو ہانی خون سے لت پت ہو گئے۔ اس کے بعد ہانی کو قید کر دیا۔ شہر والوں کی بات معلوم ہوئی کہ ہانی کو قتل کر دیا اور ہانی شہید ہو گئے، تو یہ شہر میں بات پھیل گئی۔ تو اس کے ہی ماننے والے اس کا سگا بھائی آیا اور کئی جنگجو سپاہی لے کر کے پورے گورنر ہاؤس کا اس نے گھیرا کر دیا اور کہا کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کیا، اب ہم تیرا قتل کریں گے، اور میرے پاس ایسے لشکر ہیں کہ پورے گورنر ہاؤس کو اس نے گھیر لیا۔ اور اس وقت ابن زیاد نے ایک چال چلی، وہ چال یہ چلی کہ پہلے سے ہی اس نے بڑے بڑے رئیسوں کو قید کر رکھا تھا، اور اس میں ایک تھے قاضی شرح۔ کیا نام تھا؟ قاضی شرح۔
قاضی شریح یہ کوفہ شہر کے بڑے قاضی تھے، بڑے عالم تھے. تو قاضی شریح سے اس نے کہا، ابن زیاد نے، کہ قاضی شریح آپ کے لوگ بات مانتے ہیں، آپ اس کوفہ کے بڑے عالم ہیں، آپ کی بات کو لوگ اعتماد کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہانی زندہ ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو کسی نے نہیں مارا، اور آپ ان کو دیکھ لیجئے. لیکن اس نے مارا تھا اور شہید کرنے کے لیے کہا بھی تھا. تو بہرحال قاضی شریح باہر پہنچتے ہیں اور ہزاروں کا لشکر ہے، اسی لشکر کے لیے آپ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہانی زندہ ہیں. ہانی نے کہا تھا آپ حقیقت بیان کر دینا، اور اگر 10 افراد بھی اندر گورنر ہاؤس کے اندر آ گئے تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر تم نے صحیح پیغام نہیں پہنچا تو ہم کسی قید خانے کے اندر قتل کر دیے جائیں گے. لیکن قاضی شریح وہ ڈر رہے تھے کہ اس گورنر ہاؤس کے اندر بہت امیر شخص لوگ، کئی لوگ یہاں جمع ہیں، اور اگر ہم نے صحیح بات بتا دی تو یہ سارے لوگوں کو قتل کر دے گا. تو اس لیے قاضی شریح نے یہ بات جھوٹ کہہ دی کہ جو ہے ہانی جو ہے قید خانے میں بند ہیں، کسی مصلحت کا تحت ان کو قید میں ڈال دیا ہے، وہ زندہ ہیں اور ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں. یہ بات سن کے سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے. اس کے بعد معاملہ چلتا رہا. جب مسلم بن عقیل کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہانی کو واقعی مارا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا ہے، تو 40,000 لشکر کے ساتھ امام مسلم نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا. قریب تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور ابن زیاد کو قتل کر دیتے، پورا معاملہ تہش نہش میں جاتا. لیکن آپ سلیم طبیعت کے تھے، اچھی طبیعت کے تھے. آپ نے پہلے اس سے اعلان کیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپس میں صلح ہو جائے. ہم دو مسلمانوں کے درمیان خوریزی نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں، خوریزی ہو اور ایک دوسرے کا قتل کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو کر کے معاملہ رفع دفع ہو جائے اور یہ قتل و غارت کا معاملہ ختم ہو جائے. اور یہی ابن زیاد نے موقع تلاش کیا. یہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میں اسی وقت میں اس نے سارے جو قید تھے بڑے بڑے امیر، ان کو سب کو اس بات پر ڈرایا کہ تم سب اپنے قوموں سے کہو، 40,000 کا لشکر جرار یہاں موجود ہے اور سب تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، تمہارے ماننے والے ہیں. جاؤ گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ کے یہ کہہ دو کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو عبید اللہ بن زیاد ہم کو قتل کر دے گا، اور جو ہے تمہارے بچوں یتیم ہو جائیں گے، تمہارے مالوں کو چھین لے گا. ابھی تو اس کے لشکر کم ہیں، لیکن اس نے ابن زیاد نے جو ہے یزید کے پاس خط لکھا ہے، وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں سپہ سالار اور جنگجو سپاہی آ رہے ہیں. ابھی تو یہ چند ہیں، اگر وہ آ گئے تو سب کو قتل کر دے گا اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تم گھر سے بے گھر ہو جاؤ گے، تمہاری دولتیں چھین لی جائیں گی. یہ جا کے گورنر ہاؤس کے اوپر چھت پر یہ جو رئیس لوگ قید میں تھے انہوں نے یہ اعلان چاروں طرف سے کر دیا. جب اعلان کیا تو سب اس کے ماننے والے تھے، رئیس امیر شخصوں کے سارے لوگ رفع دفع ہو گئے. امام مسلم نے جب مغرب کی نماز ادا کی تو 500 لوگوں کے ساتھ ادا کی. کتنے؟ 500 لوگ. مغرب کی نماز پڑھی تو پیچھے تھے 500 لوگ. جب نماز ختم کی تو ایک بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. یہی لوگ امام مسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی آیا تو اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، اپنی مالوں کو قربان کریں گے، اپنے بچوں کو آپ کے لیے کٹوا دیں گے، لیکن آپ ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور اس طرح سے 150 خطوط لکھے، لیکن یہ لوگ دھوکہ دے دیے. کوفی کے لوگ وفادار نہیں. آج یہ جو ماتم پیٹتے ہیں نا، یہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو یہ جب امام حسین کو شہید کر کے اور تمام شہداء کے سروں کو نیزے پر لگ کر کے جب یہ کوفہ کی جانب گئے اور امام زین العابدین نے جب خطبہ پڑھا اور وہ منظر بیان کیا تو سب کی آنکھیں پرنم اشکبار ہو گئی اور سب زار و قطار ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا، یہ ہم سے کیا بھول ہو گئی، ان کا تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا. تو جب جا کے روئے اور افسوس کا اظہار کیا اور پھر حضرت زینب نے یہ منظر دیکھے، آپ نے کہا کہ اب تم روتے ہو، پہلے تو قتل پر آمادہ ہوئے، ہمارے ساتھ چھوڑا اور ہمارے بابا جان کا ساتھ چھوڑا، اب تم روتے ہو، اب سنو قیامت تک تم روتے ہی رہو. یہ ہے مین پوائنٹ. اب قیامت تک تم روتے ہی رہو گے. یہ جو بیوانہ کرتے ہیں
پیٹتے ہیں، محبت میں آنسو نکلنا جائز ہے یار، بہبانا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ حضرت زینب کی بد دعا ہے کہ پوری زندگی، ساری زندگی روتے رہے۔ میں نے پوائنٹ کیا۔ اس کے بعد امام مسلم کو کہیں پناہ لینے کی جگہ نہیں، سارے لوگوں نے، کوفہ کے پورے شہر نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ آپ بھوکے پیاسے جس کے دروازے پہ جاتے وہ زنجیر لگی ہوئی ملتی، آپ دروازے کھٹکھٹاتے کوئی اندر سے آواز نہ آتی، تو آپ آگے بڑھے۔ ایک عورت جس کا نام روایتوں کے اندر آتا ہے طوعہ نام کی ایک عورت، وہاں دروازے پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! کس کا انتظار کر رہی تھی؟ بیٹے کا۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، اس سے پانی کا مطالبہ کیا، اے خاتون مجھے تھوڑا پانی پلا دے، اور بھوک سے نڈال تھے۔ تو اس عورت نے تھوڑا سا پانی پلایا۔ اس کے بعد جب وہ گلاس یا کٹورا رکھنے گئی تو امام مسلم وہیں موجود تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے بندے خدا، تو نے پانی پی لیا ہے، تو آپ اپنے گھر پہ جا۔ تو 3 مرتبہ اس نے یہ بات کہی تو امام مسلم وہیں بیٹھے رہے۔ آپ نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا کوئی یہاں گھر نہیں، میں کہاں جاؤں، میں اس رات کی تنہائی میں کہاں جاؤں؟ تیری مہربانی ہوگی، ایک رات تو مجھے پناہ دے دے، ہو سکتا ہے آخرت میں اس کا تجھے اللہ جزا دے، اور اپنے نانا جان سے تیری بخشش و مغفرت فرماؤں گا، بخشش کے لیے کہوں گا۔ تو وہ اتنی کہتی ہے، تو کہتی کہ آپ امام مسلم ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں امام مسلم۔ تو وہ قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور یہ تو بہت میرے لیے بہتر بات ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ اور اس نے گھر میں اندر کیا، اور کرنے کے بعد اس نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ ہارے تھکے تھے، آپ سو گئے۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ بدبخت منافق تھا، اور وہ عبید اللہ بن زیاد کا آدمی تھا۔ جب بیٹا شام کو آیا، اس نے دیکھا کہ میری والدہ ایک روم میں بار بار جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ تلاش کرتا ہے، ماں منع کر دیتی، بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ امی یہ تو بتائیے اس کے اندر، روم کے اندر کون ہے؟ تو امی اس کی پوری بات بتا دیتی کہ امام مسلم ہے۔ جا کے صبح وہ ابن اشعث کو بتاتا ہے، ابن اشعث اپنی باپ کو بتاتا ہے، اور وہ ابن اشعث کو کئی سپہ سالار لے کر کے اسی طوعہ کے گھر پہ حصار کر لیتے ہیں، اور جنگجو لشکر کے ساتھ وہ بھیج دیتا ہے۔ امام مسلم جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ میری جان کے پیاسے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں کئی لوگ آئے اور آپ سے جنگ کی اور مقابلہ کی۔ امام مسلم نے تنے تنا مقابلہ کیا تو کئی ضربیں آپ کے لگی، اور آپ کا اوپر اور نیچے کا ہونٹ بھی کٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے۔ جب وہ کوفی، اس کے بعد بھی آپ جنگ کرتے رہے، چونکہ آپ کے اندر علی کا خون تھا، اور اللہ نے آپ کو ہمت اور مضبوطی اور طاقت دی تھی۔ جب وہ عاجز آ گئے کہ امام مسلم سے 100 لوگ مقابلہ نہیں کر پا رہے، آپ بتائیے، بھوکا پیاسا۔ اس کے بعد جب وہ عاجز آ گئے کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ان سے مقابلہ کریں، اس کے بعد رسول نے امان کا اعلان کیا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ ہم صلح کرتے ہیں، آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ سے ہار گئے۔ جب یہ اعلان کیا اور سارے لوگوں نے اعلان کیا تو آپ نے تلوار نیچے میان میں رکھ لی اور کہا ٹھیک ہے، اور اس نے ایک سواری لی اور گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھا کے لے کر گیا۔ جب امام مسلم گورنر ہاؤس کے اندر پہنچے تو اس نے پہلے سے ہی سپاہیوں کو لگا دیا تھا کہ جیسے بھی امام مسلم آئے ان کے اوپر حملہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے، اس کے بعد میں آپ گئے تو اس نے وہاں پانی کا کٹورا رکھا ہوا تھا۔ آج دیکھو امام حسین کا جہاں مزار بنا ہوا ہے، لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کے مزار کے ارد گرد پانی آتا ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں یہ اللہ کی مرضی تھی، اور آپ کو پیاسا ہی شہید ہونا تھا، یہ آپ کے نصیب کی بات تھی۔ آج کتنی صدیاں ہو گئی، نہ جانے کہاں سے قدرتی پانی ان کی مزار کے ارد گرد ہمیشہ آتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پانی ان کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ یہ کام تو اس وقت بھی کر سکتا تھا، لیکن حکم ربی تھا۔ آج یہ پانی بتاتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے، جتاتا ہے، لوگوں دیکھو امام حسین کا مقام بہت بڑا ہے، اگر چاہتے تو اس وقت بھی پانی کی نہریں جاری کر دیتے، لیکن آج دیکھو کتنی صدیاں ہو گئی ان کے مزار کے ارد گرد پانی آتا رہتا ہے۔
اور نہیں تو آپ نے اجمیر کا واقعہ نہیں سنا، پانی بند کیا تھا، ایک کوزے میں پورا پانی سما لیا۔ یہ امام حسین کے غلاموں کی شان ہے، ان کی اولادوں کی شان ہے، تو امام حسین کی شان کیا ہوئی؟ وہ نہیں پانی چاہتے، وہ نہیں پانی اگر بلاتے پانی آ جاتا، لیکن حکم ربی ایسا تھا۔ اس کے بعد حضرات محترم کیا ہوتا ہے، امام مسلم اس کے ہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ اس سے 3 وصیتیں کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کو معلوم تھا، آپ پہنچے تو اس امیر کو سلام نہیں کیا، تو وہ آپ ببولہ ہو گیا کہ تم نے ہمارے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا۔ وہاں کے جو سپاہی گورنر، وہاں کے سپاہی جو تھے چپراسی تھے، اور عباد اللہ بن زیاد نے غصہ کیا کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، تو کہا کہ جو میرے قتل پر آمادہ ہو، جو میرا قتل کرنا چاہتا ہو، اس کو میں سلام کیسے کروں؟ سلام کا مطلب ہے سلامتی، اور جو میرا قتل کرنا چاہتا ہوں میں اس کے لیے سلامتی کی دعا کروں؟ اور اگر تو میرا قتل پر آمادہ نہیں ہے تو میرے تجھے ہزاروں سلام ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، تو آپ نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کہ میرے جسم کو جب مجھے تم شہید کر دو تو میرے جسم کو دفن کر دینا۔ دوسری وصیت تھی کہ میں نے کوفہ کے اندر فلاں شخص سے قرض لے لیا ہے، میرا گھوڑا ہے، میری زرہ ہے، اس کو بیچ کر کے اس کا قرض ادا کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کے پاس میں نے خط لکھا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، لیکن اب تم لوگ میرے قتل پر آمادہ ہو، یہاں کے حالات بگڑ گئے ہیں، ان کو خبر کر کے ان کو روک دیا جائے تاکہ امام حسین کے خاندان کے لوگ یہاں مشقتیں نہ اٹھائیں۔ لیکن تینوں وصیتیں اس شخص سے کہی، کون؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر۔ اللہ اکبر! سعد بن ابی وقاص ایک ایسے صحابی رسول ہیں جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنا دیا۔ لوگوں سے کہا تھا اگر تمہیں دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لے۔ اس کا سگا بیٹا، اس صحابی رسول کا سگا بیٹا بدبخت جا کے کہہ دیتا ہے یہ 3 وصیتیں ہیں ان کی، اور وہ منافق نکلا اور اس نے کہا، اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے، اس نے 3 وصیتوں کو رد کر دیا۔ اور اس کے بعد میں ایک تھوڑی دیر بات ہوئی اور اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تم یہ بتائیے اگر تم یہ شہر کوفہ میں نہ آتے تو یہ لڑائی جھگڑے نہ ہوتے اور امن و امان قائم ہوتا، دو مسلمان کے درمیان لڑائی نہ ہوتی، تم آخر کیوں آئے؟ تو دیکھو امام مسلم نے کیا پوائنٹ کی بات کہا۔ امام مسلم نے کہا سن، میں آیا خود نہیں بلکہ مجھے بلایا گیا، اور تیرے باپ نے ان کو ناحق قتل کیا اور وہ طریقہ اپنائے جو قیصر و کسریٰ کے لوگوں نے اپنایا، اسلام کا طریقہ چھوڑ دیا، قرآن کا طریقہ چھوڑ دیا، اور ایسی صورت میں تیرے باپ نے ان پر ظلم کیا، ظلم کرنے کی وجہ ان کے بار بار مطالبے رہے اس لیے ہم آئے، اگر تیرے باپ نے ان پر ظلم نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی نہ آتے۔ تو اس نے کہا بدبخت تو شرابی ہے۔ اس نے کہا، عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم سے کہا تو شرابی ہے، تو کبابی ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو امام مسلم نے کہا میں جھوٹا ہوں، میں شرابی ہوں، میرے بارے میں شراب کے لیے کہتا ہے؟ ارے قرآن تو ہمارے گھروں کے صحن میں اترتا ہے، تو مجھ سے شرابی کہتا ہے؟ تو خود جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ میں شراب کو دیکھتا تک نہیں، اور تو جھوٹا ہے، تو بدبخت ہے۔ اتنی بات ہوئی، اسے غصہ آیا، اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ امام مسلم کو قتل کر دو۔ جلاد اوپر گیا اور جانے کے بعد اس نے کوڑے مارے، اور مارنے کے بعد اس نے پوری طرح سے شہید کیا۔ حلقوم جو ہے یہ گلا سر سے تن سے جدا کیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ان کو گورنر ہاؤس کے اوپر چھت سے گراؤ تاکہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں، ان کو دردناک سزا ہے۔ اللہ! اور اس کے بعد میں امام مسلم کو دردناک سزا دی۔ یہ امام مسلم کون ہے؟ امام حسین کے بھائی، چچا زاد ہے۔ تو اس طرح سے امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے دونوں فرزندوں کی شہادت ہوگی، انشاءاللہ یہ ہلکے ہلکے بیان چلے گا، آپ اس کو سنیے، اس لیے کہ ابھی تو 2 مہینے ہیں امام حسین کی سیرت پر، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہر جملے کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ذکر جمیل ہم پر واجب ہے، ہم اگر ان کا ذکر نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔